ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ سعودی عرب نے غزہ کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ بطور ایک طاقتور مسلمان ملک سب کی نظریں سعودی عرب کی طرف تھی اور آج بھی ہے، لیکن آج تک سعودی عرب نے غزہ کے لیے کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے سعودی عرب آخر کیوں غزہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے، جو بائیڈن نے بھی دیا اور گزشتہ کئی سالوں سے سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات کے بعد خود بھی واضح ہو رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے کہا، عرب ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیو یارک میں فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا وہ سعودی عرب، مصر، اردن اور قطر سمیت دیگر تمام ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یعنی دوستو، سعودی عرب کی طرح اپنوں میں اردن، مصر اور قطر بھی شامل ہیں جو مادہ پرست بن گئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ صرف تجارت کی غرض سے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا سربراہ اتنا بڑا دعویٰ خود سے نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کے حوالے سے یہ باتیں کئی مہینوں سے گردش کر رہی ہیں، لیکن آج جب خود جو بائیڈن نے اعتراف کیا تو معلوم ہوا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ ایسے دعوے تب کیے جاتے ہیں جب دونوں ممالک آپس میں معاملات طے کر لے۔ اس طرح یہ اندیشہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں اور ان کو یقین دہانی کرا لی ہے کہ فلسطین کا حل 2 ریاست قائم کر کے نکالیں، یعنی ایک فلسطین اور دوسرا اسرائیل۔ اس طرح سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ دوستو، یہ وہ حل ہے جس کے خلاف آج بھی مسلمان لڑ رہے۔ حماس، حزب اللہ اور دیگر تنظیمیں یہی نقطہ لیے ہوئے ہیں کہ اسرائیل میں یہودیوں کی کوئی زمین بنتی، کیونکہ یہ لوگ تو زمانہ پیغمبری تھے، خانہ بدوش تھے اور ان کے پاس کبھی کوئی زمین نہیں رہی، تو کس طرح انہیں فلسطین کی زمین ہڑپنے کا موقع فراہم کر دیا جائے۔ لیکن سعودی عرب کو تو کچھ اور ہی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین، ایک ایران، شام اور عراق ہیں جو آج تک اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، تو کس طرح انہیں اپنی ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے؟ دوستو، اس موقف کا ایران آج بھی نقصان بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل نے کل ہی شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر میزائل داغے ہیں، جس کی وجہ سے سفارتخانے سے متصل عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، جس میں 8 افراد مارے گئے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پیر کو شام کے سرکاری میڈیا نے اسرائیلی میزائل حملے کی خبر دی، جبکہ سیرین وار مانیٹر گروپ نے کہا کہ 6 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ مرنے والوں میں پاسداران انقلاب کی لبنان اور شام میں القدس فورس کے سربراہ محمد رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ دمشق میں المزہ کالونی ایک گنجان آباد علاقہ ہے جہاں ایرانی سفارتخانہ موجود ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خبر دی تھی کہ ہمارے فضائی دفاعی نظام نے دمشق کے مضافات میں دشمن کے حملے کا مقابلہ کیا۔ دوستو، یہ واقعہ آبزرویٹری کی رپورٹ کی چند روز بعد پیش آیا، جس میں شام میں اسرائیلی حملوں میں 53 افراد جان سے گئے، جن میں 38 فوجی اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے 7 ارکان شامل تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایران، شام اور عراق کو اپنے ایک موقف کی وجہ سے کس حد تک تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ آج بھی ایران ڈٹا ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ نتن-یاہو دمشق حملے کے بعد ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ حملہ صہیونی عزائم کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو مناسب وقت پر حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران اپنی مرضی سے اسرائیل کو 2 ٹوک جواب اور سزا دے گا، لیکن اس وقت اسرائیل نے مکمل کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیل کی اب آخری کوشش یہی ہے کہ غزہ کے حامی تمام کرداروں کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ کل فلسطین کی حدود سے باہر جا کر حملہ کیا گیا، جبکہ اسی کے ساتھ جنوبی لبنان کے علاقے رشایہ الفاخر میں لبنانی حزب اللہ گروپ کے 10 ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے اور بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا، جہاں حملے کیے گئے ان میں ہتھیاروں کے گودام، لانچنگ لائٹس اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے شامل ہیں۔ لیکن دوستو، اسی دن ایک اور دلچسپ سپاہی دیکھنے کو ملی، جہاں اسرائیلی فوج کو بھاگتے ہوئے پایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بڑے آپریشن کے آغاز کے چند دن بعد محصور علاقے کے مرکزی شفا ہسپتال کے کمپلیکس سے ٹینک اور گاڑیاں واپس بلا لی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کمپلیکس سے درجنوں لاشیں ملی ہیں۔ AFP کے ایک صحافی اور عینی شاہدین نے ٹینکوں اور گاڑیوں کو باہر نکلتے دیکھا اور اسرائیلی فوجی دم دبا کر بھاگ رہے تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کمپلیکس کے آس پاس کے علاقے یہاں اچانک درجنوں ہوائی حملے ہوئے اور گولے گرے۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گولے اس لیے برسائے گئے
کہ اسرائیلی فوج دیکھنا چاہتی تھی کہ حماس کے کارندے آس پاس موجود ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی انہیں تسلی ہوئی تو وہ فوری طور پر باہر نکلے اور بھاگ گئے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج یہاں سے ہتھیار اور پیسے بھی چرا کر لے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس اور اسلامک جہاد ان کا استعمال کر رہے تھے۔ دوستو، جو ہی اسرائیلی فوج یہاں نکلی تو حماس کے کارندے وہاں پہنچے اور اسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال میں داخل ہونے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہاں تو درجنوں لاشیں، جن میں سے کچھ گل سڑ چکی ہیں، پڑی ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسرائیلی فوج نے الشفا میڈیکل کمپلیکس سے عمارتوں کو جلانے اور اسے مکمل طور پر غیر فعال کرنے کے بعد وہاں سے انخلا کیا۔ کمپلیکس اور اس کے آس پاس کی عمارتوں کے اندر وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اس دوران جو مریض انتقال کرتے گئے وہ وہیں پر پڑے رہے اور انہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیلی پولیس نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ہمشیرہ کو دہشت گردی سے متعلق الزامات کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا ہے۔ حکام کے مطابق 57 سالہ صباح عبدالسلام ہنیہ کو اسرائیل میں داخلی سلامتی کے ذمہ دار ادارے شین بیت نے جنوبی اسرائیل کے صحرائے نقب کے تل الصبا شہر میں گرفتار کیا۔ پولیس بیان کے مطابق صباح عبدالسلام پر الزام ہے کہ ان کے حماس کے کارکنوں کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اپنے رابطوں کو اسرائیل میں ریاستی دہشت گرد سرگرمیوں پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ گرفتاری کے وقت حماس رہنما کی ہمشیرہ سے ایسی دستاویزات، ٹیلی فون ڈیٹا اور دیگر معلومات ملی ہیں جن سے ان کے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی نظام پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی اب اسرائیلی فوج جنگی کارروائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے ذریعے حماس کو بلیک میل بھی کرے گی تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ نہ صرف خواتین کے ذریعے بلیک میل کرنے کا منصوبہ تیار ہوا ہے بلکہ اب عالمی میڈیا کی زبان بندی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت غزہ سے متعلق آپ تک یا ہم تک جتنی بھی خبریں پہنچ رہی ہیں وہ عالمی میڈیا کی بدولت ہی ہیں۔ لیکن اب اسرائیل نے ایسی قانون سازی کر لی ہے کہ دھیرے دھیرے فلسطین کا آواز بننے والا میڈیا ان علاقوں میں بین ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک میں الجزیرہ کے آپریشنز کو روکنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنے کا وعدہ کیا اور پھر اسمبلی میں ایک بل پیش کر کے اس پر پابندی لگانے کا راستہ ہموار کیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس قانون کی منظوری بھی دے دی ہے۔